علیکم ناظرین، میں ہوں حور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مکران۔ بارڈر کے معاملے پر ایک اہم اجلاس زیر صدارت ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچ منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین ضلع کونسل کیچ میر ہوتمان بلوچ، ایف سی کمانڈنٹ عمران، وائس چیئرمین ضلع کونسل کیچ میر باہر جمیل دشتی کے علاوہ بارڈر کمیٹی کے ممبران اور دیگر اسٹیک ہولڈر شریک تھے۔ 4 گھنٹے سے جاری اجلاس میں بارڈر کے حوالے سے کمیٹی کے ممبران کے تجاویز سنے گئے اور باکس گاڑیوں کو نکالنے سمیت دیگر اہم فیصلے کیے گئے۔ ایف سی کمانڈنٹ عمران صفدر نے اس موقع پر واضح کر دیا کہ بارڈر پر لائن چلنے نہیں دیں، ضلع سے باہر رجسٹرڈ گاڑیوں کو نکالا جائے گا، باکس گاڑیوں کی جانچ پڑتال اور ویریفیکیشن کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 14,000 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، ایک گاڑی کی نوبت 40 دن کے بعد آ رہی ہے۔ اگر ہم نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کریں تو تعداد لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے، پھر ہر گاڑی کی نوبت مہینوں بعد لگے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ کپکار اور سوراخ کراسنگ پوائنٹ جلد از جلد کھولے جائیں، اس پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ نئے کراسنگ پوائنٹ کے کھلنے کے بعد نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن کے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلیدہ کی گاڑیاں آبادی کے تناسب سے زیادہ ہیں۔ بلیدہ اور ہوشاب سے جتنی گاڑیاں نکالی جا چکی ہیں وہ باکس تھیں اور ان میں سے تنظیم سے وابستہ افراد کی بھی گاڑیاں شامل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کی نوبت لسٹوں کو 1 دن جاری کیا جائے گا اور بارڈر پر ٹائمنگ کے اوقات میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع کونسل کیچ میر ہوتمان بلوچ، خالد ولید سیفی، نواب شمبیزئی، اسلم شمبیزئی، خلیل الفت، صلاح الدین سلفی، معتبر شیر جان، سخیر رند کہدہ، عزیز دشتی، حاجی شریف اور دیگر نے بارڈر کے حوالے سے اپنے تجاویز سے اور بارڈر کو ایک میکینزم کے تحت چلانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ایف سی کی کاوشوں کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچ نے بارڈر کے حوالے سے واشگاف الفاظ میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا، کور کی طرف سے، گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے، پرائم منسٹر آفس کی طرف سے یہ ڈائریکشن ملی ہے کہ باقاعدہ ایف سی اس چیز کو انٹروین کریں، ایسا نہ ہو کہ تاکہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو پروگرام تھا، ابھی آپ دیکھیں پہلے ڈسٹرکٹ ایچ پورے پاکستان میں ڈسکس ہوتا تھا، کس چیز کے حوالے سے؟ یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں کتنا شعور ہے، یہاں کا جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ کتنا ہے، کتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے، اسپورٹس ایکٹیویٹی کتنی، کس طرح سے پروموٹ ہو رہا تھا۔ ابھی آپ یقین کریں جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، کمیٹی کے ممبرز بیٹھے ہیں، کمانڈر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، چیئرمین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب کمانڈر صاحب اپنے آفس جائیں گے، چیئرمین صاحب اپنے آفس جائیں گے، اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں جائیں گے، پھر یہی لوگ میرے آفس میں آ جائیں گے۔ کیا باتیں ہوں گی وہاں پہ؟ جی ہماری گاڑی کا رجسٹر ہوگی، یہ گاڑی کو آپ کو ویریفائی کرنے جا رہے ہو۔ آپ یقین کریں 3 مہینہ مجھے یہاں پہ ہو گیا ہے۔ ابھی جو سب سے بڑا ہمارا یہاں پہ ڈسٹرکٹ کیچ کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کل میں یہاں سے ٹرانسفر ہو جاؤں، پرسوں یہاں سے ٹرانسفر ہو جاؤں، جس طرح سے جو ذہن یہاں کا، جو مینٹلٹی یہاں جو ڈائیورٹ ہوئی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ پہلے اگر غلام اعظم دشتی میرے آفس میں آتا تھا وہ ایجوکیشن کی بات کرتا تھا، معتبر شیر جان میرے آفس آتا تھا وہ ہیلتھ کی بات کرتا تھا، آپ میں سے کوئی اور آتا تھا وہ یہ بتاتا کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ صحیح طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے اس کی بات کرتا تھا، وہ نارکو کی بات ہوتی تھی میرے آفس میں۔ ابھی جتنے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ صرف اور صرف ٹوکن کی بات کرتے ہیں، رجسٹریشن کی بات کرتے ہیں، ویریفیکیشن کی بات کرتے ہیں، یہ زمبیات سے نکلتے بھی نہیں ہیں۔ اگر یہی حال رہا اس کے بعد آپ لوگوں کے ڈسٹرکٹ کے وہ اتنا پیچھے جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ آپ لوگوں کی جو یہ جو مینٹلٹی ہے یہ پوزیٹیو ڈائریکشن میں نہیں جائے گی، یہ نیگیٹو ڈائریکشن میں جائے گی اور اس کے امپیکٹ اسی ڈسٹرکٹ کے لوگوں پہ پڑے گی۔ تو اس کے بعد جب ہم نے ایک اسسمنٹ کی تھی، جو اسسمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا جا رہا ہوں سر ود یور پرمیشن، 14,000 گاڑیوں کی لسٹ اس ٹائم ہمارے پاس ہے۔ 14,000 میں جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ود ایویڈنس ود پروفس میں آپ لوگوں کو کریے انشاءاللہ میں شو ٹینٹیو اسسمنٹ، وہ تقریباً اراؤنڈ 7,000 گاڑیاں ہیں یہاں ڈسٹرکٹ کیچ کے، جو یہاں کے لوکلز کے ہیں۔ 4,000 کم سے کم گاڑیاں باہر والوں کے ہیں، باہر سے مراد پنجگور، تربت، پشین، چمن۔ آپ کو ایک بات بتاؤں دوسری، ابھی پورا میں اس طرح سے نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ یہ آج بات کہہ دوں کہ افغانی، پنجابی، سندھی، ہم سارے پاکستانی ہیں، لیکن پورا آپ کو 50% جو کاروبار ہے ابھی افغانیوں کے ہاتھ میں یہاں پہ، اور تقریباً 2,000 پلس گاڑی
یہ جتنے بھی جو افغانی کوئٹہ کے چمن کے ان کی گاڑیاں یہاں پہ چل رہی ہیں اور دوسروں کے نام پہ چل رہی ہیں یہاں پہ. باقی جو ریمیننگ گاڑی ہیں وہ بوگس ہے. ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ کس طرح سے میں یہ پروو کروں گا کہ یہ بوگس ہے. جس دن میں نے چارج ریزیوم کی تھی میں نے یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ عمل سے میں نے بریفنگ لی تھی, عمل اور اے ڈی سی سے میں نے بریفنگ لی تھی. میں نے کہا یار یہ جو لسٹ ہمیں ایف سی کی طرف سے ملی تھی 2019 کو, لسٹ کمپائل ہوئی 2019 اور 20 کو کمپائل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد کتنی ایڈیشن ہوئی ہے انہوں نے یہی بتایا کہ سر تقریباً 3,500 اور 4,000 کی ایڈیشن ہوئی ہے. میں نے ایسی لسٹ نکالا اور لسٹ کو ایسی جب میں نے نظر زیر نمبر 1 سے لے کر اینڈ تک مجھے اسی ٹائم پتہ چلا کہ تقریباً اس لسٹ میں اراؤنڈ 80% بوگس انٹریاں ہوئی ہیں. اسی ٹائم میں نے پورے لسٹ کو بلاک کر دیا اور ساتھ میں ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی ایشو کی سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ اگر کسی کا کوئی گاڑی ہے, کیونکہ 1.5 سال میں کوئی اپنے لیے گاڑی بھی پرچیز کر سکتا ہے, کوئی اپنے لیے گاڑی لے سکتا ہے, کوئی کسی کا کوئی ریلیٹیو ہوگا وہ اپنے لیے گاڑی لے سکتا ہے, بیچ سکتا ہے گاڑی کو. میں نے ان کو یہ بتایا اگر کسی کا گاڑی بلاک ہو گیا ہے وہ آ جائیں ڈی سی آفس میں اور فزیکلی اپنی گاڑی کو ویریفائی کروائیں. پھر اس کے بعد ان کی گاڑی ویریفائی ہو جائے گی اور اس کے بعد ان لسٹ میں ان کا گاڑی کا نام ان بلاک ہوگا. ابھی 3,800 میں سے 3,500 میں سے اس طرح کے صرف اور صرف 800 کیسز میرے آفس میں پہنچے ہیں. اٹ مینز اس سے یہی پریزیوم کیا جاتا ہے کہ باقی جتنے بھی جو ریمیننگ گاڑیاں تھیں وہ سارے تھے بوگس. اگر بوگس نہیں تھے تو پھر وہ میرے پاس کیوں نہیں آئے اپنی گاڑی رجسٹر کرنے کے لیے, ری رجسٹر کرنے کے لیے. لسٹ میں سے جو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً جو اراؤنڈ 4,000 جو بوگس انٹریاں ہوئی ہیں. ابھی جو میکانزم میں نے سوچا ہے سر, ایک سجیشن ہے, میں اس کو فائنل نہیں کر رہا ہوں, ایک سجیشن ہے. اگر آپ کی طرف سے جس طرح سے میں نے بتایا کہ ایف سی مین اسٹیک ہولڈر ہے, ابھی آپ کی طرف سے اوکے ہو جائے گا, کمیٹی ممبرز کی طرف سے اوکے ہو جائے گا, پھر اس کے بعد میں آگے چلوں گا. اگر آپ لوگ اس پہ ایگری نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد معاملات آپ لوگ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. جس طرح سے شیرجان نے بتایا, حاجی فدا چشتی نے بتایا, عمر عود نے بتایا کہ صرف اور صرف ہم آ کے یہاں پہ میٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد میٹنگ کے منٹس کمپائل ہوں گے, ریزلٹ اس کا بالکل زیرو نکلے گا. میکانزم ہم نے یہ بنایا کہ سب سے پہلے گاڑیوں کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. ایف سی کی طرف سے جو ویریفیکیشن ابھی ہوئی ہے, ایف سی کی طرف سے بہت ساری گاڑیوں کو نکالا گیا ہے. بولیدا سے میں نے خود تقریباً 350 گاڑیوں کو میں نے نکالا ہے. اور ساتھ میں کوئی یہ آفر بھی دی ہے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے آپ گاڑی کو لے کے آ جائیں, اسی ٹائم اس کو ویریفائی کروں گا اور دوبارہ اس میں ایڈ کروں گا. وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں میرے پاس؟ اچھا, اگر میں اوشا کی بات کر لوں تقریباً 70 سے 80 گاڑیاں جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. پھر اس کے بعد اسی بندے انہی لوگوں کو ہم نے انڈائریکٹلی اپروچ کیا کہ بھائی اگر آپ لوگ کی گاڑی ہے, اگر ہماری وجہ سے یہ گاڑیوں کی انٹری, اچھا ہماری وجہ سے یہ گاڑیاں بلاک ہو گئی ہیں, آپ آ جائیں ہمارے آفس میں, اپنی گاڑی دکھائیں, پھر اس کے بعد ہم آپ کی گاڑی کو ان بلاک کریں گے. تو پہلا جو ہمارا جو میکانزم ہوگا بہت سمپل اور سادہ ایزیلی ہے. اگر 600 گاڑیوں کو ہم روانہ کریں گے بارڈر پہ, ویریفیکیشن پیج کی میں اب بات کر رہا ہوں, 600 گاڑی اگر ہم روانہ کریں گے وہاں پہ بارڈر پہ, وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ہوگا, ایف سی کا نمائندہ ہوگا, آپ لوگوں کا نمائندہ ہوگا, سول سوسائٹی کا نمائندہ ہوگا. اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ابھی اگر آل پارٹیز کی ہم بات کریں, آل پارٹیز میں صرف اور صرف نواب شمزئی تو نہیں ہے, ان کے بہت سارے اور ورکرز ہیں, بہت سارے دوست ہیں, اس میں کمیٹی کے ممبرز ہیں. وہ کسی ایک دن کسی کمیٹی کے ممبر کو بتائے گا کہ بھائی اس دن آپ کی باری, آپ جائیں وہاں. ورکرز ہیں, بہت سارے دوست ہیں, اس میں کمیٹی کے ممبرز ہیں. وہ کسی ایک دن کسی کمیٹی کے ممبر کو بتائے گا کہ بھائی اس دن آپ کی باری, آپ جائیں وہاں پہ بارڈر پہ. سول سوسائٹی والے عمر روز اگر خود نہیں جائے گا, اپنے کسی نمائندے کو بتائے گا کہ یار اس دن آپ جائیں وہاں پہ. وہاں پہ کیا ہوگا, ان کو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے, یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. صرف اور صرف ان کی CNIC کو چیک کیا جائے گا, گاڑی کو چیک کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ان کا جو گاڑی کا چیزرز نمبر ہے اس کو چیک کیا جائے گا کہ واقعی یہ گاڑی ایگزسٹ کرتی ہے, نہیں کرتی ہے, کہاں کی ہے, کہاں کی نہیں ہے, CNIC اوریجنل ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. یہ جب پروسیس کمپلیٹ ہوگا, اگر 600 میں سے صرف اور صرف ایک دن ٹرائل بیس پہ, ایک نوبت میں چلاؤں گا ٹرائل بیس پہ, آپ اپنے نمائندہ وہاں پہ ڈپلائی کرو. اگر 30 سے 40% بوگس گاڑیاں وہاں سے نہیں نکلی, پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر آپ اس پروسیس کو بند کریں.